اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین امام المرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین وصحبہ المنتجبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا السلام علیکم یا علی مولا السلام علیکم یا ابا محمد الحسن السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی السلام علیکم یا شیخ معین الدین چشتی السلام علیکم یا سید میرا حسین زنجانی السلام علیکم یا حضرت سید یعقوب زنجانی۔ برِ صغیر میں اولیاء اللہ کے امام، ہم سب ادنا لوگوں کے رہبر اور ٹیچر شیخ علی بن عثمان حجویری نے کشف المحجوب لکھی۔ کتاب کے آغاز میں داتا صاحب فرماتے ہیں، میں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں استخارہ کیا۔ استخارے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا۔ ہم بارگاہ رب العزت میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تمام انبیاء کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تمام اولیاء کا واسطہ پیش کرتے ہیں، بالخصوص داتا صاحب کا واسطہ پیش کرتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا سننا سنانا نفع بخش ہو، آمین یا رب العالمین۔ داتا صاحب فرماتے ہیں، سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ خالصتاً رب کی رضا کے لیے سنتا ہے، جو بولتا ہے وہ کبھی اپنے نفس کی رضا کے لیے بولتا ہے اور کبھی رب کی رضا کے لیے بھی بول لیتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، میرا بولنا ہمارا سننا پروردگار آپ کی رضا کے لیے ہو، ہمارے نفس کی رضا کے لیے نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ کشف المحجوب حضور داتا صاحب نے پرشین میں لکھی تھی۔ اس کی پہلی اردو ٹرانسلیشن مولوی فیروز دین صاحب نے 1894 میں کی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مولوی صاحب کی روح پر، ان کی قبر پر اپنا کرم خصوصی فرما، کیونکہ یہ مولوی صاحب ہی کی رینڈیشن ہے جس کی مدد سے ہم داتا صاحب سے کنیکٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مولانا کی روح پر قبر پر کرم خصوصی کرے، آمین یا رب العالمین۔ ہم اس وقت کتاب کے تیسرے حصے میں موجود ہیں، اور یہ تیسرا حصہ وہ ہے جہاں داتا صاحب اولیاء اللہ اور ان کے گروہوں کا، صوفی آرڈرز کا تعارف ہم سے کرواتے ہیں، اور ہر صوفی آرڈر، ہر صوفی گروہ کسی ایک ولی اور کسی ایک تصور سے جڑا ہوا ہے۔ داتا صاحب نہ صرف وہ صوفی کا تعارف کرواتے ہیں بلکہ وہ صوفی کانسٹرکٹ اور صوفی کانسیپٹ بھی ہمارے سامنے رکھتے ہیں جس سے وہ صوفی آرڈر جڑا ہوتا ہے۔ ہم اس وقت فرقہ حکیمیہ کو پڑھ رہے ہیں۔ فرقہ حکیمیہ کا تعلق حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے۔ حکیم ترمذی وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے ولایت کے کانسیپٹ کو آرٹیکولیٹ کیا تھا۔ اس بات کو ہم بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتے رہیں۔ ایک بات جو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو ڈائمینشنز کا اظہار ہوا ہے۔ ایک ڈائمینشن ظاہری ہے، دوسری ڈائمینشن باطنی ہے۔ ظاہری ڈائمینشن ایکسٹرنل ہے، باطنی ڈائمینشن انٹرنل ہے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ کتابوں میں کہاں ذکر آیا، پروفٹ نے کیسے کیا؟ تو ایک بات کو ہم انڈرسٹینڈ کر لیں، سرکار دو عالم کی جو ایکسٹرنل ڈائمینشن ہے اس کو ایکسٹرنل کی پرفیکشن حاصل ہے، اور جس کو ایکسٹرنل کی پرفیکشن حاصل ہو اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ ایکسٹرنل کی پرفیکشن کا مطلب ہے کہ ایکسٹرنل کی ٹوٹل مینیفیسٹیشن ہو جائے، بالکل اس کا کاملاً اظہار ہو جائے۔ اور جو نبی پاک کی انٹرنل مسٹیکل ڈائمینشن ہے اس کی پرفیکشن یہ ہے کہ وہ بالکل ہڈن رہے۔ انٹرنل کی پرفیکشن ہے کہ وہ بالکل ہڈن رہے، اور اس کا مکالمہ اور اس کا ڈائیلاگ ان لوگوں کے ساتھ ہو
جس کے اندر وہ مسٹیکل کمپوننٹ ہے. تو آقا سرکار دو عالم اور آقا کے ساتھ جو خاص لوگ تھے, جن میں دادا صاحب اصحاب صفا کا تذکرہ کرتے ہیں, خلفائے راشدین کا تذکرہ کرتے ہیں, یہ وہ لوگ تھے جن کو آقا نے اپنی انٹرنل ڈائمینشن سے روشناس کرایا تھا. انٹرنل ڈائمینشن سرکار دو عالم کی اتنی پبلک نہیں ہے جتنی ایکسٹرنل ڈائمینشن ہے. تو اکثر جب ہم ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایکسٹرنل ڈائمینشن کی یارڈ سٹک مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یہ انٹرنل جو سرکار دو عالم کا انٹرنل ہے, ایکسٹرنلی کہاں لکھا ہوا ہے, حدیثوں میں کہاں موجود ہے. اولیاء اللہ کا مدعا یہ ہے, ڈائلاگ ان کا یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں مسٹکلی, لیکن اس کے لیے آپ کو غوطہ مارنا پڑے گا, ڈائیو کرنا پڑے گا, انٹرنل ریڈنگ آف دا ٹیکسٹ کرنا پڑے گا. ایکسٹرنل یا لٹرل ریڈنگ آف دا ٹیکسٹ سے آپ مسٹیسزم تک نہیں پہنچیں گے. تو حکیم ترمذی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ولایت کے تصور پر قلم اٹھا لی ہے. یہ بات میں یہ جو جوڑ رہا تھا کہ اس سے پہلے مسٹیسزم ایگزسٹ کرتا تھا, ولایت ایگزسٹ کرتی تھی, وہ سینہ بسینہ چل رہی ہے. حضرت علی کے پاس آئی, حضرت علی نے امام حسن کو منتقل کی, امام حسن نے امام حسین کو منتقل کی, وہ سینہ بسینہ کام ہو رہا ہے. حضرت علی کو منتقل ہوئی, حضرت علی نے حضرت حسن بصری کو منتقل کی, انہوں نے حبیب اجمی کو منتقل کی, سینہ بسینہ. انہوں نے داؤد طائی کو منتقل کی, انہوں نے معروف القرخی کو منتقل کی, انہوں نے سری سختی کو منتقل کی, انہوں نے جنید البغدادی کو منتقل کی, انہوں نے ابو بکر شبلی کو منتقل کی, انہوں نے ابو الحسن حضری کو منتقل کی, انہوں نے ابو الفضل خطلی کو منتقل کی, انہوں نے علی بن عثمان اجویری کو منتقل کی. سینہ بسینہ چل رہا ہے. لیکن درمیان میں ایک شخص حضرت حکیم ترمذی اٹھتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ لوگ بہت زیادہ ولایت اور ان سے ریلیٹڈ باتوں کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں تو اٹ از ٹائم کہ اس کے اوپر اب قلم اٹھا لیا جائے, سینے میں جو باتیں ہیں وہ لکھ دی جائیں تاکہ بگنر کو بھی فائدہ ہو اور سوڈو صوفیز کے بھی خلاف ایک بات آ جائے اور جو لوگ اس کا بالکل ہی انکار کرتے ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچ جائے. تو اس کانٹیکسٹ میں یہ ولایت کے اوپر حضرت حکیم ترمذی لکھ رہے ہیں اور حضرت داتا صاحب اس کو ہمارے سامنے کنڈینسڈ فارم میں پیش کر رہے ہیں, ولایت کے تصور کو, فرقہ حکیمیہ کو. اب کل جو ڈیبیٹ جہاں پہ پہنچی تھی وہ بڑے انٹرسٹنگ ٹرن پہ آئی ہوئی ہے. ڈیبیٹ اوور آل یہ ہو رہی ہے کہ کیا کرامت ایگزسٹ کرتی ہے اور کرامت اور معجزوں میں کیا فرق ہے, اور کیا کرامت یا معجزہ اس کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے. یہ ساری دادا صاحب ڈیبیٹس کر چکے ہیں آلریڈی. اب ڈیبیٹ یہاں پہ تھی کہ کسی ولی سے کرامت مینیفیسٹ کیسے کرتی ہے, کرامت نکلتی کیسے اس کے اندر سے. ایک اولیاء اللہ کا گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ ولی جب حالت سکر میں ہوتا ہے تب کرامت کا صدور ہوتا ہے, اسے کرامت ایمانیٹ ہوتی ہے. اور سکر کیا ہے؟ اس دنیا کے مقابلے میں وہ مدہوش ہے, دنیا کو نہیں جان رہا, دنیا سے ٹائز سیور ہوئی ہوئی ہیں, دنیا کے معاملے میں مدہوش ہوا ہوا ہے, دنیا کے درجے میں ہوش کھو بیٹھا ہے, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے, لائٹ اس کے اوپر پڑ رہی ہے یا رابطہ ہے, جو بھی اللہ کا جو بھی رابطہ اس کو ہم کہیں, لائٹ کہہ لیں, تجلی کہہ لیں, مسٹیکل کنیکشن, جو بھی اس کو نام دیں. ولی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے, دنیا سے وہ اس کی ٹائز سیور ہوئی ہوئی ہیں. اس حالت میں گاڈ کی قدرت اس کو ویسل بناتی ہے اور اس سے کرامت یا میریکل نما کوئی چیز ہو جاتی ہے. یہ ایک گروپ کا خیال ہے. اور اس گروپ میں حضرت بایزید بسطامی, ذوالنون المصری, محمد بن خفیف, حسین ابن منصور, یحییٰ ابن معاذ رازی, یہ سارے اولیاء اللہ یہاں پہ موجود ہیں. اور یہ اولیاء اللہ جب آرگیو کر رہے ہیں تو ایک بات یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نبیوں کی شان ہے کہ وہ حالت صحف میں آپریٹ کریں, ولیوں کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ حالت صحف میں آپریٹ کریں. صحف کیا ہے کہ بندہ دنیاوی طور پہ بالکل الرٹ ہوتا ہے, کانشسنس میں ہوتا ہے. تو اولیاء اللہ کہہ رہے ہیں, یہ والے اولیاء اللہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صحف میں معجزہ دکھاتا ہے کیونکہ نبی کے پاس ایک پروفیٹک مشن ہوتا ہے, وہ صاحب شریعت ہوتا ہے, اس نے ایک نظام کو قائم کرنا ہوتا ہے. اگر نبی سکر میں ہو تو نظام قائم نہیں ہو سکتا, شریعت قائم نہیں ہو سکتی. پھر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسنس پر پیدا کیا ہے کہ وہ اسینشلی صاف ہے,
وہ ایسنس میں پاک ہے, اسینشلی پاک ہے وہ. تو ایک نبی اپنی ہیومن فیکلٹیز کے ساتھ یہاں پر آپریٹ کر رہا ہوتا ہے دنیا میں. اس کی ہیومن فیکلٹیز چلتی ہیں لیکن اس کی ہر ہیومن فیکلٹی پاک ہوتی ہے. ولی جو ہے نہ وہ صاحب شریعت ہے. پہلی بات تو یہ ولی نبی کے ماتحت ہے, صاحب شریعت وہ کوئی نہیں ہے, اور اللہ نے اس کو اتنی پروٹیکشن نہیں دی جتنی نبیوں کو دی ہوئی ہے. تو ولیوں کو اپنے انٹرنل کو کلینز کرنا ہوتا ہے. تو وہ اس دنیا میں جب حاضر ہوتے ہیں, صحب میں ہوتے ہیں, تو وہ دنیاوی طور پر آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. جب وہ کلینزنگ شروع کرتے ہیں تو وہ حالت سکر میں چلے جاتے ہیں, اور جب وہ کلینزنگ ہوتی ہے تب وہ دنیا سے ٹائز ان کی سیورڈ ہوتی ہیں, خدا کی قدرت آپریٹ کرتی ہے اور وہ کرامت دکھا دیتے ہیں. ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں نے کرامت دکھائی ہے. وہ خود کشف میں ہوتے ہیں, خود وہ کشف میں ہوتے ہیں, اور ان کے منہ سے جملے نکل رہے ہوتے ہیں. یہ جو جملے ہیں یہ تالیف ہے, یہ اللہ کے جو خیالات آ رہے تھے ان کی کمپائلیشن ہے. یہ جو ولی, اور ولی کو نہیں پتا ہوتا, ولی کے اپنے جملے ہوتے ہی نہیں ہیں. اچھا ایک بات یہاں پہ انڈرسٹینڈ کریں کہ ولی مشاہدے میں ہو اور ولی جملے دے رہا ہو, تو دادا صاحب نے کیا ورڈ استعمال کیا ہے کہ اس کے منہ سے جو کلام نکلتا ہے وہ تالیف ہوتی ہے, تالیف. تو ولیوں اور نبیوں میں ایک اور فرق ذہن میں رہے کہ نبی جب کہتا ہے کہ یہ اللہ کہہ رہے ہیں تو وہ اللہ کے ورڈز ہوتے ہیں, وہ نبی کے اپنے ورڈز نہیں ہوتے. لیکن ولیوں پر جب اللہ کی طرف سے کوئی ورڈ اترتا ہے تو وہ خیال کی فارم میں اترتا ہے, اور ولی جو ہے پھر اپنے ورڈز میں کمپائل کر کے آگے دیتا ہے. وہ ایز اٹ از اللہ کے ورڈز نہیں ہوتے, میننگ وائز اللہ کے ورڈز ہوتے ہیں, لیکن ولی ان کی کمپائلیشن کر رہا ہوتا ہے. اگر ولی کہے کہ خدا نے یہ کہا ہے تو اس کا درجہ قرآن جتنا امپورٹنٹ نہیں ہوگا, کیونکہ قرآن ہے اصل میں کلام الہی. ہاں جی, ہاں جی, ہاں جی. اس لیے دادا صاحب نے باریک ورڈ یہاں پہ استعمال کیا کہ وہ ولی مشاہدہ حق میں ہوتے ہیں اور ان کا کلام سراسر تالیف ہوتا ہے. تالیف, تالیف کمپائلیشن کو کہتے ہیں کہ اللہ نے جو میننگ اتارا ہے وہ اپنے ورڈز میں اس کو بیان کر دیتے ہیں, لیکن وہ ان کا میننگ نہیں ہوتا, وہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے. لیکن نبیوں پر جو اللہ کا کلام اترتا ہے وہ ایز اٹ از اللہ کا ہی ہوتا ہے اس میں, کیونکہ وہ اللہ نے ان کو ایسا پروٹیکٹ کیا ہوا ہے. تو دادا صاحب, اور فائنل بات دادا صاحب نے یہ کی کہ انبیاء کی جو حالت صحب ہے, صحب نبیوں کی جو صحب ہے, وہ بیک وقت ادھر بھی کانشسنس میں ہوتے ہیں اور اس دنیا میں بھی کانشسنس میں ہوتے ہیں. لیکن ولی جو ہے رب سے رابطہ کرنے کے لیے جب تک حالت سکر میں نہیں جاتا رب سے رابطہ نہیں ہوتا اس کا. اور ولی کا جو سکر ہے وہ ایک ٹیمپرری, ایک وہ فلیش نما ایکسپیرینس ہے, ٹیمپرری, 10 منٹ 15 منٹ, جتنا بڑا ولی اتنا لمبا ایکسپیرینس, مگر وہ ٹیمپرری ہے. نبیوں کا جو رب کے ساتھ کنیکشن ہے وہ پرماننٹ ہے. تو انہوں نے حضرت حارثہ کی اگزامپل دی. حضرت حارثہ حالت سکر میں تھے, خدا کی وہ ایکسٹسی میں تھے, اور اس وقت دنیا میں تھے اور وہ مکاشفے میں تھے. وہ بتا رہے تھے کہ جنت میں کیا ہو رہا ہے. یہ دادا صاحب نے تصوف والے چیپٹر میں ڈیٹیل کے اندر یہ واقعہ بیان کیا ہے. حضرت حارثہ پورا واقعہ بتاتے ہیں کہ دوزخ میں لوگ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں, جنت میں وہ خوش ہیں, اور وہ دنیا میں بیٹھ کے بتا رہے ہیں. اور بتا کس کو رہے ہیں؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں. اور اگلے دن دادا صاحب کہتے ہیں کہ ان کو دیکھا گیا وہ کھجور توڑ رہے تھے, مزدوری کر رہے تھے. تو لوگوں نے کہا ایک دن آپ عرشوں کی باتیں بتاتے ہیں, اگلے دن آپ مزدور ہیں. تو آپ نے کہا وہ وقت تھا, یہ وقت ہے. کہ نہیں, تب میں رابطے میں تھا, دادا صاحب نتیجہ نکال رہے ہیں, تب میں سکر میں تھا, تو وہ میری کرامت تھی, میریکل تھی نا. کال یا عمل یا آپ کا ڈسکلوجر کرامت ہے جو عام آدمی کو حاصل نہیں ہے. اور اب وہ ختم ہوگی اسٹیٹ, تو میں عام آدمی کی طرح آپریٹ کر رہا ہوں. مجھے بھی بھوک لگتی ہے, مجھے بھی کھانا چاہیے, مجھے بھی روزی چاہیے. تو یہ جو پہلا گروپ ہے کی سپیریورٹی ایک تو اسٹیبلش کر رہا ہے, نبیوں کا صحب اسٹیبلش کر رہا ہے, اور اولیاء ان کے نائبین ہیں, تو اولیاء شکر میں ہی میریکل دکھا سکتے ہیں. یہ پہلا گروپ کہہ رہا ہے. اور یہی آرگومنٹ اس کے اوپر ابھی دادا صاحب اور ایگزامپلس دینے لگے ہیں. رات سے ہماری کانورسیشن اب شروع ہو رہی ہے.
سوری فار اے لانگ ریکیپ. تو اب یہاں ہی سے آرگومنٹ چل رہا ہے. اور اچھا ایک دا صاحب نے کل یہ بھی بات کہی تھی کہ جب بندہ حالت سکر میں ہوتا ہے تو سونا اور مٹی برابر ہو جاتی ہے اس کے لیے. حضرت حارثہ نے بھی یہ اس طرح کا اشارہ کیا تھا. تو اب وہ حضرت ابو بکر شبلی جو بہت بڑے بزرگ ہیں ان کا واقعہ بتا رہے ہیں. حضرت شبلی فرماتے ہیں جہاں ہم چلے گئے سونا ہے, جہاں ہم گھومے وہاں موتی ہیں اور فضا میں چاندی ہے. حضرت ابو بکر شبلی جو تھے یہ حضرت جنید بغدادی کے مرید ہیں, اور جنید بغدادی کے وہ جو کہتے ہیں نا پرنسپل مرید یہ وہ ہیں. اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہ کہ حضرت جنید بغدادی صحف کے امام ہیں اور ابو بکر شبلی ہمیشہ سکر میں رہا کرتے تھے, مرید ہیں ان کے. اور داس صاحب ہمیں یہ سمجھا چکے ہیں اصل میں اللہ صحف دے تو صحف تمہاری پراپرٹی ہے, اللہ سکر دے تو سکر تمہاری پراپرٹی ہے. تم خود نہ سکر میں جا سکتے ہو نہ صحف میں جا سکتے ہو. تو یہ ڈیبیٹ ایک لیول پر کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے, یہ پہلے وہ بتا چکے ہیں. اب حضرت ابو بکر شبلی سکر میں ہے اور حضرت ابو بکر شبلی کیا کہہ رہے ہیں, اصل میں وہ گاڈ کی تجلیات میں کھوئے ہوئے ہیں اور اپنے ایکسپیرینس کو آرٹیکولیٹ کرنے کے لیے جو دنیا کے پریشس ترین سٹونز ہیں ان کا سہارا لے رہے ہیں اپنے ایکسپیرینس کی ویلیو بتانے کے لیے. جہاں ہم چلے گئے وہاں سونا ہی سونا ہے, یعنی گولڈ ہی گولڈ ہے وہاں پہ. جہاں ہم گھومے وہاں موتی ہی موتی ہیں, یعنی وہ رب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ان کو ہر چیز پریشس لگ رہی ہے. رب کی کریشن ہلکی نہیں لگ رہی ان کو مٹی بھی پرلز کی طرح لگ رہی ہے, آسمان کے ستارے بھی ان کو سونے کی طرح لگ رہے ہیں, کیونکہ اصل میں وہ رب کے ساتھ کنیکشن میں ہے. تو اس کریٹر کی کریٹڈ چیز, ہر کریٹڈ چیز کو, چاہے وہ بظاہر ادنا ہو, ہمارے لیے وہ گھاس پھوس ہو, وہ کہہ رہے ہیں ہم وہاں چلے گئے ہیں جہاں پر سونا ہی ہے, ہم وہاں چلے گئے ہیں جہاں موتی ہی ہیں, اور ہم فضا میں دیکھتے ہیں تو چاندی ہے وہاں پہ. تو بنیادی طور پہ داتا صاحب نے یہ اگزامپل کیوں دے رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر شبلی سکر میں تھے اور اس سکر نے ان کے لیے ساری چیزیں برابر کر دی تھی, انفیریئر بھی ان کے لیے سپیریئر ہی تھی. اچھا یہ داتا صاحب اب اگلا ایک چھوٹا سا واقعہ دینے لگے. حضرت استاد ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ, رسالہ کشیریہ والے, داتا صاحب ان کو استاد لکھتے ہیں جب بھی ان کا نام آتا ہے. یہ داتا صاحب کے کنٹمپرری ہیں, ایج میں داتا صاحب سے بڑے ہیں, اور داتا صاحب ان کے پاس بھی حاضر ہوتے تھے. حضرت استاد ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنا کہ جناب کشیری نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت طبرانی سے ان کے ابتدائے حال کی نسبت دریافت کیا تو حضرت طبرانی نے فرمایا ایک مرتبہ مجھے پتھر کی ضرورت ہوئی تو سرخس کے دریا سے جو پتھر بھی میں اٹھاتا تھا وہ ایک موتی ہو جاتا اور میں اس کو پھینک دیتا تھا. یہ اس لیے ہوتا تھا کہ دونوں آپ کے نزدیک یکساں ہوتے تھے, بلکہ موتی زیادہ ذلیل ہوتا تھا کیونکہ آپ کو اس کی خواہش نہ ہوتی تھی بلکہ پتھر کی ضرورت ہوتی تھی. اب مین آرگومنٹ کیا ہے کہ اولیاء اللہ کرامت دکھاتے ہیں سکر میں, یہ مین آرگومنٹ ہے. حضرت ابو القاسم کشیری داتا صاحب کو بتا رہے ہیں کہ حضرت طبرانی جو کہ ایک بزرگ تھے, ابتدائے حال میں جب وہ مسٹیکل پاتھ پہ چل رہے تھے اور وہ سکر میں تھے تو ان کو پتھر کی ضرورت تھی. اب وہ ڈھونڈ پتھر رہے تھے, پتھر ہاتھ لگتا تو پتھر پرل میں تبدیل ہو جاتا. اب وہ خود تو پتھر ڈھونڈ رہے ہیں نا, اور وہ سکر میں ہے, تو اللہ کی قدرت ان کے ہاتھ سے جب ایمانیٹ ہو رہی تھی تو وہ پتھر اٹھاتے کہ مجھے چاہیے, وہ موتی ہو جاتا, موتی کو پھینک دیتے. اور کیوں پھینک دیتے؟ وہ کہتے ہیں کہ موتی تو پتھر سے بھی زیادہ ذلیل ہے, یہ تو ذلت والا ہے, یہ تو مجھے چاہیے ہی نہیں, مجھے تو پتھر چاہیے, میری ضرورت پتھر والی ہے, اور وہ اس کو پھینک دیتے. تو دادا صاحب اس سے بھی یہ استنباط کر رہے ہیں, انفر کر رہے ہیں
کہ کرامت ان سے ارادتاً نہیں ظاہر ہو رہی تھی، ان کا ارادہ نہیں تھا، خود بخود موتی بنتے جا رہے تھے کیونکہ وہ نیک تھے، اللہ کے ولی تھے. دادا صاحب کہتے ہیں خواجہ امام خزائی رحمت اللہ علیہ سے میں نے سرخس میں سنا. دادا صاحب خود بتا رہے ہیں کہ امام خزائی ایک ولی اللہ ہے سرخس کے، ایک سٹی ہے. وہ فرماتے ہیں میں بچہ تھا اور ایک محلے میں ریشم کے کیڑوں کے لیے توت کے پتوں کی تلاش میں گیا ہوا تھا. چنانچہ ایک درخت پر چڑھ گیا، اس کی شاخ کو ہلایا کہ شیخ ابو الفضل بن الحسن رحمت اللہ علیہ کا اس کوچے میں گزر ہوا اور میں درخت پر چڑھا ہوا تھا. دادا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ دادا صاحب کے بیچ میٹ ہی سمجھیں امام خزائی رحمت اللہ علیہ. امام خزائی مجھے بتا رہے ہیں، دادا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بچہ تھا اور ریشم کے کیڑوں، آپ کو پتا ہے ریشم سلک کے کیڑے پلتے ہیں، تو وہ خاص قسم کے جو گارڈنز تھے ان پتوں کو ڈھونڈ رہا تھا جس میں ریشم کے کیڑے پل سکیں، ان درختوں کو ڈھونڈ رہا تھا. اب میں ان درختوں کے اوپر چڑھا ہوں. حضرت خزائی کہہ رہے ہیں میں درختوں کے اوپر چڑھا ہوں. ابو الفضل بن الحسن کا اس کوچے میں گزر ہوا. یہ ابو الفضل بن الحسن کون ہے؟ یہ داتا صاحب کے ٹیچر ہیں جن کو ابو الفضل ختلی بھی کہتے ہیں. ختلی ان کا وہ ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ امام خزائی مجھے بتا رہے ہیں کہ وہاں سے میں نے ابو الفضل بن الحسن کو دیکھا کہ وہ آئے گزرے. آپ نے مجھے نہ دیکھا اور مجھے کوئی شک نہ ہوا کہ وہ مدہوش ہیں اور دل سے خدا کی طرف متوجہ ہیں. وہ بزرگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دیکھ کر مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ اصل میں حالت سکر میں ہے، کہ دل میں وہ خدا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ ایک بزرگ پھر رہے ہیں یہاں پہ. اتنے میں آپ سر اٹھا کر فرمانے لگے. آپ نے اوپر اللہ کی طرف توجہ کی نا، اللہ سے مانگنا تھا کچھ. بارے خدایا 1 سال سے زیادہ عرصہ ہوا کہ تو نے مجھے ایک دانگ تک نہ دیا کہ سر کے بال منڈواؤں. کیا دوستوں سے ایسا ہی سلوک روا رکھتے ہیں؟ اب حضرت ابو الفضل ختلی کس سٹیٹ میں ہے؟ حالت سکر میں ہے. اور دادا صاحب کیا بتا چکے ہیں؟ حالت سکر میں جو کلمہ بھی منہ سے نکلتا ہے، جو ورڈز بھی منہ میں آتے ہیں، وہ ولی کے نہیں ہوتے. ولی کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کیا بول رہا ہے. اور بظاہر وہ اللہ سے شکوا کر رہے ہیں کہ 1 سال ہو گیا مجھے ایک سکہ نہیں دیا یا اللہ کہ میں اپنے بال ہی منڈوا لوں، ملنگ بنا ہوا میں. یا اللہ دیکھ کیا تو نے کر دیا میرے ساتھ. I want a coin، مجھے ایک سکہ نہیں دیا آپ نے. اب وہ جو دوسرے امام خزائی ہیں وہ اوپر چڑھے ہوئے ہیں جنہوں نے داس صاحب کو بتایا، اور وہ نیچے دیکھ رہے ہیں اور حضرت کو نہیں پتا کہ ایک بندہ مجھے اوپر سے آبزرو کر رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ جی آپ فرماتے ہیں، حضرت امام خزائی کہتے ہیں کہ جب یہ جملہ انہوں نے بولا اس وقت درختوں کے تمام پتے، ٹہنیاں اور جڑیں میں نے سنہری دیکھی. جیسے یہ جملہ کہا کہ یا اللہ ایک سکہ نہیں دیا، تو وہ پورا جو فارسٹ تھا وہ گولڈ کا ہو گیا، گولڈن، گولڈ کہ لے لے جو سکہ لینے. اللہ کی طرف سے جواب آیا. حضرت ابو الفضل فرماتے ہیں پھر آپ نے فرمایا یہ عجیب معاملہ ہے، ہمارا اشارہ دنیا سے منہ موڑنا ہوتا ہے، ہمارا اشارہ دنیا سے منہ موڑنا ہوتا ہے، اور دل کی کشائش کے لیے تجھ سے کوئی بات بھی نہیں کر سکتے. کشائش یعنی کتھارسس. ایک ولی ہے حضرت ابو الفضل ختلی، دوسرے ولی امام خزائی. امام خزائی داس صاحب کو بتا رہے ہیں کہ ایک فارسٹ میں میں تھا ریشم کے کیڑوں کی خوراک کے لیے، میں اوپر چڑھا ہوا تھا. ابو الفضل کو نہیں پتا کہ میں اوپر چڑھا ہوں. وہ نیچے سے گزرے اور انہوں نے کہا کہ یا اللہ کی یہ عجیب بات ہے، ایک سکہ تک نہیں دیا کہ میں اپنے بال ہی منڈوا لوں. تو اسی وقت ان کا یہ کہنا تھا کہ پورا وہ جو فارسٹ تھا وہ گولڈ کا ہو گیا. اور انہوں نے پھر اوپر دیکھ کے کہا یا اللہ میں کتھارسس کے لیے بات کر رہا تھا، میرا تو اصل میں دنیا سے میں نے منہ موڑا ہوا ہے. اب اپنی بات اگر شیئر کریں تو وہ بھی نہیں کر سکتے کہ مجھے یہ گولڈ نہیں چاہیے، میں تو ویسی بات کر رہا تھا.
تو یہ سارا معاملہ کس میں ہوا تھا؟ سکر میں. کیونکہ وہ گولڈ کو تو چاہتے ہی نہیں ہے, وہ تو صوفی پاتھ پہ چل رہے ہیں, ان کو کیا لگے گولڈ سے. تو یہ حالت سکر میں جملہ اور حالت سکر میں کرامت کا ظہور, یہ اگزامپل دا صاحب دے رہے ہیں کہ ان کے اس جملے سے پورا فارسٹ گولڈ کا ہو گیا تھا, اور وہ انہوں نے کچھ بھی نہیں لیا. پھر بھی دا صاحب فرماتے ہیں حضرت ابو بکر شبلی کی نسبت روایت ہے, ایک مرتبہ آپ نے 4000 دینار سب کے سب دریائے دجلہ میں پھینک دیے. حضرت ابو بکر شبلی سکر میں رہا کرتے تھے. 4000 دینار, دینار گولڈ کا ہوتا تھا, اٹ واز ناٹ اے پیپر منی, گولڈ کوائن جس کی انٹرنزک ویلیو ہوتی ہے. جب سے پیپر منی آئی ہے ہمیں ہماری اکنامکس کے پرنسپل غلط ہو چکے ہیں, اسی وجہ سے ہماری اکانومیز کا بیڑا غرق ہے. انفلیشنری پریشرز تھے, فلانا دے فلانا, ہماری فسکل پالیسی میں مسئلہ, مانیٹری پالیسی میں مسئلہ ہی مسئلہ. اسلام ریئل منی کی بات کرتا ہے, انٹرنزک ویلیو. اینی وے, تو وہ 4000 گولڈ کوائنز وہ حضرت ابو بکر شبلی نے سارے کے سارے دجلہ میں پھینک دیے. لو جی, لوگوں نے پوچھا آپ نے یہ کیا کیا, What have you done? آپ نے جواب دیا پتھر پانی میں بہتر ہیں. سونا پتھر ہی ہے نا, سٹون. اور ہماری طرح کے کسی بندے نے کہا لوگوں نے کہا اچھا, یعنی وہ ہم بھی کہتے ہیں آپ اور لوگوں کو کیوں نہیں دے دیتے؟ بھئی آپ کو نہیں چاہیے, کسی غریب کا بھلا ہو جاتا, ویلفیئر کا کام کر لیتے, آپ نے کیوں نہیں کیا؟ ٹھیک ہے آپ تو مستغنی ہیں اس سے, اور لوگوں کا ہی بھلا ہو جاتا. واہ واہ واہ. تو لوگوں نے کہا آپ اور لوگوں کو کیوں نہیں دیتے؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ, میں اللہ کے حضور میں کیا جواب دے سکوں گا کہ حجاب اپنے دل سے اٹھا کر مسلمان بھائیوں کے دل پر رکھ دیا, اور یہ دین کی شرط نہیں کہ مسلمان بھائی کے واسطے اپنی نسبت زیادہ برائی چاہوں. حدیث رسول, جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے دوست اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو. تو کہتے ہیں مجھے تو ریالٹی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ گولڈ اللہ کی بارگاہ میں ویل ہے, اور میں یہ اپنے لیے پسند نہیں کرتا کہ یہ ویل میرے لیے رہے, تو اپنے کمپینینز کے لیے پسند کروں گا کہ ویل ان کو دے دوں. جو میں اپنے لیے پسند نہیں کر رہا وہ دوسروں کے لیے پسند کروں. گولڈ از سو ورتھ لیس کہ میں نے اسے جان چھڑائی ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں دوستوں کو دے دوں. یہ کیا اسٹوپیڈیٹی ہے. میں تو چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی میرے ساتھ مسٹیکل ٹریجرز کو انجوائے کریں. میں آخرت میں کیا جواب دوں گا؟ حضرت ابو بکر شبلی کا بالکل. تو دا صاحب کہتے ہیں کہ جتنے واقعات میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ ساری سکر کی حالت ہے. سکر کی حالت میں یہ ہوتا ہے کیونکہ بندہ رب کے ساتھ کنیکشن میں ہوتا ہے, دنیا سے ٹائز سیورڈ ہوتی ہے. یہ سب سکر کی حالت ہے, اور اس کی شرح پہلے میں بیان کر چکا ہوں, اور یہاں مراد کرامت کا ثابت کرنا ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سکر اور صحف کی میں ڈیٹیل تو پہلے آپ کو بتا ہی چکا ہوں, لیکن یہاں پر صرف میں نے یہ بتانا تھا کہ یہ گروپ جو سکر کی حالت میں کرامات کی ایمینیشن ہے اس حوالے سے جو گفتگو کرتے تھے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں, وہ میں نے رکھ دی ہے. اب دوسرا گروپ سن لیں. حضرت جنید البغدادی, حضرت ابو العباس سیاری, حضرت ابو بکر واسطی, حضرت محمد بن علی ترمذی, یہ جو خود آتھر ہیں ولایت کے کانسیپٹ کے, اللہ ان سب سے راضی ہو, اور جو بھی صاحبان طریقہ ہیں, یہ سب اولیاء اس بات پر متفق ہیں کہ کرامت حالت صحو اور تمکین میں ظاہر ہوتی ہے, نہ کہ سکر میں. یہ دوسرے اولیاء اللہ ہیں, دادا صاحب خود بھی اسی اولیاء اللہ کے گروپ کو فیور کرتے ہیں کیونکہ خود ہی جنیدی ہیں وہ. اب دو ورڈز آگے, حالت صحو اور حالت تمکین. تمکین ایک مسٹیکل ٹرم ہے, اس کی ڈیٹیل داتا صاحب آگے جا کے بتائیں گے. ابھی کے لیے تمکین ایکویلیبریم کو کہتے ہیں, جب آپ ایک سٹیٹ آف ایکویلیبریم میں ہوتے ہیں. ایک تو ہے نا آپ تھوڑا سا پانی ہے آپ کے اندر اور بس شور ڈالا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کیا آ گیا میرے اندر, اور ایک اوشیانک قسم کا آدمی ہے بالکل خاموش.
میری طرح کا آدمی چیخ چیخ کے بتاتا ہے اوے یہ کرو 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 کرو. جو واقعی صوفی ہے وہ خاموش ہے, دھیما ہے, چپ ہے, صاحب تمکین ہے. وہ ہم سارے تو نمکین ہے. صاحبان تمکین, پیپل ود دی ایکویلبریم, جنہوں نے اٹین کیا ہوا ہے, سمندر کے سمندر پیے ہوئے ہیں اور وہ چپ ہیں. تو جو صاحبان تمکین ہوتے ہیں وہ در حقیقت اس سارے جو سمندر انہوں نے پیے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے دے آر دا موسٹ کامنرز آف دا پیپل. قدرت اللہ شہاب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جی وہ مجھے خبر ہوئی, قطب الدین بختیار کاکی بتا رہے ہیں کہ جی یہ جو تمہارے اسٹریٹ کا موچی ہے جس کا منہ لگانے کو دل نہیں کرتا ہاریزونٹلی اسپیکنگ, یہ ابدال ہے, یہ کتب ہے. وہ بیوروکریٹ ہیں گریڈ 22 کے اور وہ ان کو پتہ چلتا ہے. قدرت اللہ شہاب نے لکھا. قدرت اللہ شہاب نے بڑی ٹریننگ مار کھائی ہے نا. موچی, ہاں مطلب وہ کوئی سینئر قسم کی پوزیشن ان کو بتایا جاتا ہے. اور قدرت اللہ شہاب کی وہ جو ہے ان کے جو مسٹیکل وہ کیا کہہ لیں ٹرانسفارمیشن ہے, اس کا واقعہ بڑا مزے کا ہے کہ ان کے دل میں آیا کہ میں اس بات پہ چلوں. تو کشمیر کے تھے نا, تو ایک وہ مزار پہ جایا کرتے تھے اور وہ کہتے ہیں پیسے نہیں ہوتے تھے تو مزار کا غلے کے اوپر تالا نہیں ہوتا تھا, تو آدھے پیسے میں رکھ لیتا تھا, آدھے شیخ کو دے دیتا تھا. یادیں آپ کی, یادیں میرے. ہر روز 2 دن بعد اس سے پڑھتے رہے نا, ان پیسوں سے اسکول کالج کی فیس دیتے رہے. کشمیر میں رہتے تھے, آکیپائڈ کشمیر, سری نگر کے تھے, اور پارٹیشن کے بعد پاکستان آ گئے تھے. تو اس وقت وہ جو ہوتا تھا ICS کہتے تھے اسے, کیا انڈین ایگزام جو تھا, اس میں انہوں نے ٹاپ کیا تھا پورے انڈیا کے اندر. یہ بہت بڑی بات تھی. ہی واز دا فرسٹ مسلم جنہوں نے ٹاپ کیا تھا. خیر اینی وے, جب وہ افسر بن گئے, پارٹیشن سے پہلے ہی وہ بن گئے, تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایک ہی سروس ہے, یا فوج میں چلے جائیں, آپ سول سرونٹ بن جائیں, باقی تو رعایا ہی ہوتی ہے چاہے وہ کچھ بھی ہو. باقی تو بیچارے ایسے, ہم تمہارا گریڈ تم میرا 21, میرا ڈی ایم, تم ٹیکس میں ہو, تم فارغ ہو. میں ڈی ایم جی, وہ ڈی ایم جی کے تھے نا اس وقت کا جو ڈی ایم جی تھا. پورے انڈیا میں وہ پھرتے تھے, بڑا ان کا ٹیکا تھا. ان بزرگوں کے ساتھ جو یاری تھی انہوں نے ان کو ہیلپ کیا. خیر وہ کہتے ہیں جب ایک دفعہ میں امیر ہو کے واپس کیا تو میرے دل میں آیا کہ اب تو میں امیر ہوں, ان سے میں نے کیا پیسے لینا ہے, ان کو دینے ہی چاہیے. اب ایسی کوئی بات آئی نا کہ اب پیسہ گلے میں ڈالنا چاہیے, لینا تو بری بات ہے کہ میں نے ساری زندگی ان سے لیے. تو کہتے ہیں کہ وہ ایک دم میرے دماغ کے اندر جیسے کوئی شور نہیں اٹھتا, شور جیسے چپیٹ پاڑی ہے بزرگوں کی طرف سے, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب تم امیر ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ جو پارٹنرشپ تم نے کی تھی وہ نہیں, اب تمہارا جو ضمیر ہے یا جو تمہاری ایروگنس ہے وہ اس بات کا گوارا نہیں کرتی کہ تم غلے سے پیسے لو گے, لو پیسے. وہ پھر انہوں نے پیسے کٹے کیے 30 40 20 اپنے پاس رکھے, 20 واپس, وہی پارٹنرشپ چلائی. تو یہ ان کی بگننگ تھی. اور آگے جا کے انہوں نے کسی نے ان کو کہا کہ تم اس قابل تو نہیں ہو کہ تم اس بات پہ چل سکو, پیرافریز کر رہا ہوں میں, تم ایک کام کرو کہ تم 2 نفل پڑھو, اس کا ایصال ثواب بی بی فاطمہ کو کرو, کیونکہ جو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا فضل جس پر ہو جائے تو نبی پاک اس کی بات کو رد نہیں کرتے. تو انہوں نے ایک مسجد میں گئے, ایسی انڈیا کی کسی مسجد, یا پارٹیشن کے بعد پاکستان کی کوئی مسجد تھی, ادھر 2 نفل پڑھے عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور. وہ جو سارا انہوں نے کیا, بعد میں کہا یا اللہ اس کا ثواب جو ہے میں خاتون جنت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. وہ جو ان کی قسمت نے یاوری کی, ان کو خواب آیا, خواب میں بی بی کی زیارت ہوئی انہیں, اور بی بی نے کہا کہ, اور اسی جارگن میں, بیوروکریٹک جارگن میں, کہ تمہاری فائل ہم نے آگے فارورڈ کر دی ہے. تو ان کو وہاں سے پھر ان کو حضرت قطب الدین بختیار کاکی خواب میں ملے. حضرت کاکی جو کہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے مرید ہیں انڈیا کے اندر, ان کا بھی ہے سید قطب الدین بختیار کاکی. کاکی صاحب خواب میں ملے. کاکی صاحب نے ان کو ایک پیالہ دیا دودھ کا خواب میں, اور پیالہ سامنے تھا, اور کہا کہ دنیا چاہتے ہو یا مسٹیکل پاتھ چاہتے ہو. انہوں نے سوچا, انہوں نے کہا تھوڑی دنیا بھی مل جائے, تھوڑا مسٹیکل پاتھ بھی مل جائے, دونوں ہی مل جائے نا. ابھی یہ سوچ رہے تھے تو ایک کتا خواب میں آیا, اور وہ اس دودھ کے اندر اس نے منہ مار دیا, دودھ کے پیالے کے اندر. حضرت قطب الدین بختیار کاکی جیسے وہ نہیں ہوتا, ہم کہتے ہیں شیٹ یا اوپس, کیا تم نے کر دیا بیوقوف آدمی. تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے ان کو ڈانٹا خواب میں. انہوں نے کہا تو اتنی بڑی سفارش لے کے آ گیا تھا قدرت اللہ, کہ دیکھ میں آ گیا ہوں تیرے پاس, اور تیرے اس خیال نے تیرا بیڑا غرق کر دیا.
کہ تو نے دنیا بھی ساتھ مانگ لی. اب ہاں تو نے دنیا بھی مانگ لی ساتھ, لیکن ہاں اب سفارش کیونکہ تیری بڑی ہے, تجھے ملے گا تو صحیح, سفارش بڑی ہے, لیکن اب تجھے چھتر بڑے پڑیں گے ساتھ, تو اب تو ٹریننگ کے لیے تیار ہو جا. دیکھیں وہ چیزیں انہوں نے ڈیٹیل میں تو نہیں بتائیں, لیکن ہوتا یہ تھا ان کو لیٹرز آتے تھے 99 کے نام سے لیٹرز. تو وہ لیٹرز اصل میں قطب الدین بختیار کاکی کی طرف سے آتے تھے. تو خیر یہ بات کہاں سے کہاں نکل گئی کہ صحو اور تمکین کی اصل میں بات ہے ساری, ایکویلیبریم. تو داس صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنید بغدادی, ابو العباس سیاری, ابو بکر واسطی, محمد بن علی ترمذی, ان کا کنسنسس ہے کہ کرامت حالت صحو اور تمکین میں ظاہر ہوتی ہے, جب آپ دونوں لیولز پر الرٹ ہوتے ہیں اور آپ صاحب تمکین ہوتے ہیں, نہ کہ سکر میں. اس لیے کہ اولیاء اللہ ملک کے مدبر ہیں اور عالم کے احوال سے آگاہ ہیں. تو اولیاء اللہ کون ہے؟ اللہ کی ایک سلطنت ہے, کنگڈم ہے, اور وہ اللہ کے دوست ہیں. اس کنگڈم کے مدبر, لوگوں کو راستہ دکھانے والے وہ ہیں. اللہ نے خود تو آنا نہیں فزیکلی, تو مدبر وہ شخص ہوتا ہے جو سوچتا ہے اور راہ دکھاتا ہے کسی کو. تو اولیاء اللہ ملک کے مدبر ہیں, عالم کے احوال سے آگاہ ہیں, اور ساری ورلڈ کے جو حالات ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل سرکمسٹانسز ہو, اکنامک, مسٹیکل, سارے اللہ نے ان کو بتائے ہوئے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عالم کے لیے حاکم بنا دیا ہے, اور اللہ نے ان کو اصل میں کنگ بنایا ہوا ہے اولیاء اللہ کو. دنیا کا انتظام ان اولیاء اللہ سے متعلق فرما دیا ہے, عالم کے جملہ احکام کو ان کی ہمت سے وابستہ کر دیا ہے. پس ضرور ہے کہ سب سے زیادہ صحیح رائے انہی کی ہو, اللہ کی مخلوق پر سب سے زیادہ شفقت والا دل انہی کا ہو, کیونکہ اولیاء اللہ منزل مقصود پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, اور مزاج میں تغیر اور سکر حال کی ابتدا میں ہوتا ہے. جب منزل مقصود پر رسائی حاصل ہو جائے تو تغیر تمکین سے بدل جاتا ہے. اس وقت وہ دراصل ولی ہوتا ہے اور اس کی کرامت صحیح ہو جاتی ہے. اب یہ دا صاحب نے ایک پورا تو دوسرا سکول آف تھاٹ ہے وہ بتا دیا. دوسرا سکول آف تھاٹ کیا کہہ رہا ہے؟ دوسرا سکول آف تھاٹ یہ کہہ رہا ہے, دا صاحب اس کو ایکسپلین کہہ رہے ہیں کہ اولیاء اللہ اللہ کے ملک کے مدبر ہیں, راہ دکھانے والے ہیں. اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے اللہ نے ان کو ویل انفارمڈ پیدا کیا ہے, ان کو انفارمیشن دی ہوئی ہے. خدا تعالیٰ نے ان کو حاکم بنایا. اصل میں جو اللہ کی حکومت ہے, اور اللہ کی باقاعدہ حکومت ہے جو قائم ہے, اس میں رجال الغیب ایک پوری ٹرم ہے, وہ رجال الغیب کا ایک پورا نظام ہے. اور بائی دا وے بعض اولیاء اللہ نے بھی لکھا ہے, اسکالرز نے بھی لکھا ہے, اگر آپ کسی ایسی مصیبت میں پھنس جائیں جس میں آپ کو سمجھ آ جائے کہ اب میں پھنس گیا ہوں, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں یا رجال الغیب عیننی, اے اللہ کے غیب کے بندو میری ہیلپ کرو. تو وہ غیب کے بندے آگے ہیلپ کرتے ہیں. ایک بہت بڑے اہل حدیث اسکالر تھے 200 سال پہلے, قاضی شوکانی ان کا نام ہے. قاضی شوکانی لکھتے ہیں کہ میں یمن کے جنگل میں پھنس گیا تھا, اور اس وقت وہ بالکل پھنس گئے تھے. تو انہوں نے کہا یا رجال الغیب عینونی, حالانکہ خود وہ بالکل سلفی سکول آف تھاٹ کے ہیں اور اینڈ تک وہ رہے ہیں اس پہ, لیکن یہ واقعہ ہے ان کا. تو وہ کہتے ہیں کہ 3-4 لوگ نمودار ہوئے, انہوں نے ہیلپ کی, مجھے جنگل سے نکالا, مجھے جنگل سے پارک لگایا انہوں نے, دین دے ڈسپیئرڈ. تو یہ اللہ کا نظام ہے, یہ کوئی وہ ہارر مووی نہیں ہے, یہ ہے. یہ جی جی بالکل بالکل کرتے ہیں آپا, اس بات کو تو انکار ہی نہیں ہے. انکار اس بات کا ہے کہ جب ہم کشف المحجوب پڑھ لیں اور یہ کوشش کریں کہ ہم نے ہائر گریڈ پہ جانا ہے, پھر ان سے کیا کام لینا چاہیے ہمیں؟ پھر تو ہمیں یہ کام نہیں لینا چاہیے کہ یار دعا کر دیں اللہ مل جائے, دعا کر دیں نبی واق مل جائے, ہاں نا. تو اگر حضرت خضر سے ملاقات ہو اور ہم حضرت خضر کو گئے سر وہ میری نا پروموشن رکی ہوئی ہے وہ کروا دیں,
حضرت خضر کہیں گے یار کیا تم نے کیا مانگا ہے مجھ سے. اب داتا صاحب اس کتاب میں یہ لکھ رہے ہیں کہ حضرت خضر سے ولی ملے ہیں حضرت ابراہیم خواص. وہ کہہ رہے ہیں میں نے آپ کی پرماننٹ کمپنی میں نہیں رہنا. انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. کہا نہیں میں نے نہیں رہنا, کہیں آپ کی وجہ سے میری گاڈ ریلائنس میں کمی نہ آ جائے کہ میں آپ پہ ریلائی نہ کرنا شروع کر دوں. ہائیسٹ گریڈ تو پھر یہ ہے نا, ڈائریکٹ پرماننٹ ریلائنس آن آل مائٹی اللہ, اور گول از آل مائٹی اللہ. اگر مسٹیکل پاتھ پہ اس لیے چل رہے ہیں کہ دنیاوی کامیابی ہو جائے تو ہم نے ادنا سودا کر لیا پھر, کیونکہ دنیا کا سودا تو پھر دنیا کے بندوں سے, پھر تو دنیا کے کنسلٹنٹس رکھیں نا, اکنامک ایڈوائزرز منگوائے ہیں, حفیظ شیخ صاحب انہوں نے منگوائے ہیں, وہ ہماری اکانومی ٹھیک کرتے ہیں, اچھی بات ہے. رضا باقر صاحب آئے ہیں ورلڈ بینک کے, بڑے اچھے, کریں ٹھیک. جب دنیا کا کام ہے دنیا کے ٹیکنوکریٹس ٹھیک کریں, ان سے کام کریں. قرآن کا پرنسپل ہے آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. کوشش کریں آپ. کرکٹ ٹیم میں اگر آپ نے کسی سادوں کے پاس جانا ہے, دم کر دیں ہمارا کرکٹر چل پڑے. کرکٹر ایسے نہیں چلتے, کرکٹر پریکٹس سے چلتے ہیں. وراٹ کوہلی پریکٹس پہ چلے گا. اگر دنیا کے کام ہم نے مسٹکلی کرنے ہیں تو ہم پرابلم میں ہیں. دنیا کے کام دنیا کے طریقے پہ ہوں گے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو سکر ہے, اب ایک اور امپورٹنٹ بات دا صاحب نے کی ہے, کہہ رہے ہیں کہ سکر جو ہے نا, جب کوئی مسٹک صوفی پاتھ پہ چلتا ہے تو یہ اس کا ابتدائی حال ہے. ابتدائی حال جیسے ہی وہ آگے گریجویٹ کرتا ہے وہ سکر سے آٹومیٹکلی صحو میں چلا جاتا ہے. اللہ کی تجلیات کو بھی کنٹین کرتا ہے, دنیا میں بھی آپریٹ ہوتا ہے. کیونکہ اگر ولی شکر میں چلا جائے گا تو اللہ نے جو نظام قائم کیا ہوا ہے رجال الغیب کا, جو مسٹیکل نظام ہے, جو کائنات کی حکومت چل رہی ہے, وہ کیسے چلے گی؟ اولیاء کا شکر میں ہونا تو پھر کام خراب کر دے گا. تو اگر ولی صاحب میں ہے, ویل انفارمڈ ہے, اس کا دل شفقت والا ہے کہ میں نے لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے, تو یہ چیزیں شرط ہیں کرامت کے لیے. اگر وہ خود ہی شکر میں ہے تو لوگوں کو اس کی کرامت کا کیا فائدہ ہوگا؟ اور لوگوں اس کو تو اپنا نہیں پتا, لوگوں کی کیا ہیلپ کرے گا وہ. اسی لیے جنید بغدادی, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, جنید بغدادی کا یہ اسکول آف تھاٹ ہے اصل میں صاحب والا. جنید بغدادی کہتے ہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں مسٹیکل پاتھ میں آخری پوائنٹ کیا ہے؟ کشف. جنید بغدادی کہتے ہیں مسٹیکل پوائنٹ پہ آخری جو پوائنٹ ہے وہ کشف کے بعد صاحب, ریٹرن ٹو دا ورلڈ. اور جو صاحب صاحب ہوتا ہے اس کا کشف بھی برقرار ہوتا ہے, اور وہ دنیا اور کمیونٹی کو بھی ہیلپ کر سکتا ہے مسٹیکل پاتھ پہ, جو کہ شکر والا نہیں کر سکتا. اس لیے وہ ادنا ہے. اس لیے دا صاحب بھی یہاں پہ لکھتے ہیں, جنید بغدادی کی اپنی کتابیں ہیں, کہ شکر تو بچوں کا کھیل ہے, صاحب مردوں کی فنا کا مقام ہے, کہ رب سے کنیکشن بھی اور بہیو ایسے کر رہے ہیں کہ آئی ایم این آرڈنری کوبلر. یہ تو زیادہ, اور پھر ہیلپ بھی کر رہے ہیں مسٹکلی اسپرچولی سب کی, تو زیادہ مشکل کام ہے. یہاں پہ دادا صاحب نے یہ بات کہی ہے, لیکن پیچھے جب انہوں نے کہا ہے تو وہ انہوں نے ایک اور بات سمجھائی ہے کہ یہ اللہ کی عطا ہے. اور ایک بات انہوں نے اور کی تھی کہ وہ شکر جو رب سے تعلق جوڑ دے وہ صاحب ہوتا ہے, اور وہ صاحب جو رب سے تعلق کو توڑ دے وہ شکر ہوتا ہے. یہ بھی انہوں نے کہا تھا. پوائنٹ گاڈ کانشسنس کا ہے. لیکن یہاں پر صاحب کو وہ اس لیے اکنالج کا زیادہ کر رہے ہیں کہ جب ولی صاحب میں ہوگا تو وہ کمیونٹی کی بلائی کے کام کر سکتا ہے, کیونکہ کمیونٹی کے ساتھ اس کا ناتا جڑا ہوا ہے, فنکشنل ہے. وہ شکر والا فنکشنل نہیں ہے. اچھا آپ دیکھیں گے فنکشن کیا ہے. اہل طریقت کا عقیدہ ہے, پیپل آف دا مسٹسزم, ان کا یہ بلیف ہے, اوتاد کو چاہیے ہر رات عالم کے گرد گھومے, اور اگر کوئی ایسی جگہ رہ جائے جہاں ان کی نظر نہ پڑے تو دوسری روز ایسی جگہ خلل پیدا ہو جاتا ہے. اوتاد ایک ہمیں انہوں نے ہائرارکی بتائی ہے. اوتاد جو ہیں ابدالزی کی ایک وہ ہیں پیگز جو ویٹ کو اٹھاتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اوتادوں کا کام کیا ہے؟ پوری ورلڈ کا چکر لگائیں اور پوری ورلڈ کو اپنی نظر میں رکھیں, اور جہاں نظر نہ رہی ان کی تو ڈسرپشن پیدا ہو جائے گی, کیوس آ جائے گا. مسٹیکل سینس میں نہیں, ہر سینس میں, ہر سینس میں.
تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اتاد سکر میں ہو تو یہ تو پھر خود اپنے آپ کو اس کو آئیڈینٹی کا نہ پتا ہو، مدد کیا کرے گا کسی کی؟ اگر اتاد سکر میں ہوتا تو اتاد کا صحف میں ہونا، الرٹ ہونا، پوری دنیا کا چکر لگانا، دنیا کو نظر میں رکھنا ضروری ہے۔ اچھا اگر خلل پیدا ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تب اتاد اپنے وقت کے کتب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اب وہ اتاد اپنے سینئر جو غوث ہے اس سے رابطہ کرتے ہیں، سر یہاں پر ڈسرپشن ہے، تاکہ وہ اپنی ہمت مبذول کرے۔ ہمت مبذول کرنا، وہ اس ایریا کو اپنے فوکس میں لے آئے، اور وہ خلل عالم سے کتب کی برکتوں کی وجہ سے دور ہو جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، کیسی بات ہے۔ تو داس جی دوبارہ پڑھیں۔ داس صاحب کہہ رہے ہیں اہل طریقت کا عقیدہ یہ ہے، اوتاد کو چاہیے کہ ہر رات عالم کے گرد گھومے، اور اگر کوئی ایسی جگہ رہ جائے جہاں ان کی نظر نہ پڑے تو دوسرے روز اس جگہ خلل پیدا ہو جاتا ہے، تب وہ اپنے وقت کے کتب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ وقت کے کتب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنی ہمت مبذول کرے اور وہ خلل عالم سے اس کی برکتوں کی وجہ سے دور ہو جائے۔ اس میں ایک چیز اور دا صاحب نے سمجھا دی ہے کہ ایک الائیو پول ہوتا ہے، وہ ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں ہوتا، اس کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ اور امام مہدی بھی اصل میں وہ پول ہوں گے جب وہ تشریف لائیں گے، وہ امام وقت اور وہ غوث اعظم اپنے وقت کے ہوں گے۔ اچھا پچھلا آرگومنٹ دا صاحب ذرا ریپیٹ کر رہے ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں، یعنی پرانے لوگ یہ کہتے ہیں، اگر یہ کہتے ہیں کہ سونا اور مٹی کا ڈھیلا ان کے نزدیک مساوی ہو جاتا ہے، یہ سب سکر کی علامت اور مشاہدے کی نادرستی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سکر والے تو اس پہ خوش تھے کہ مٹی اور گولڈ ایک ہی ہو گئی ہمارے لیے، تو کہہ رہے ہیں یہ تو پھر مشاہدے کی نادرستی ہے نا، آپ کی آبزرویشن ابھی فلاڈ ہے، مٹی مٹی ہے، سونا سونا ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ سونا اور مٹی کا ڈھیلا ان کے نزدیک برابر ہو جاتا ہے، یہ سب سکر کی علامت اور مشاہدے کی نادرستی ہے، کوئی زیادہ شرف اور فضیلت کی بات نہیں، یہ کوئی خوش نہ ہو گولڈ ہمارے لیے اور مٹی برابر ہوگی، بلکہ شرف اس میں ہے کہ سونا اس کے نزدیک سونا ہو، مٹی کا ڈھیلا ڈھیلا، تاکہ دونوں کی خرابی سے آگاہ ہو، یہاں تک کہ وہ کہہ سکے اے زرے زرد، اے سیمے سفید، کسی اور کو فریب دے، مجھے تو فریب نہیں دے سکتا۔ اس لیے وہ دا صاحب جب یہ پیچھے صاحب اور سکر کی بات کرتے ہیں نا، وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کوٹ کرتے ہیں دا صاحب، کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ مجھے حقیقت اشیاء کا علم عطا کر۔ جب حقیقت اشیاء کا علم آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ہائرارکی ہے، اس ہائرارکی میں کچھ چیزیں زیادہ نیگیٹو ہیں، کچھ چیزیں نیگیٹو کم ہیں، جو زیادہ نیگیٹو ہیں ان سے زیادہ بچنا ہے، جس کے لیے ہائرارکی نہیں ہے، ایکول ہے، وہ پھر بچے گا نہیں، بچ نہیں پائے گا۔ تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جن کے نزدیک گولڈ اور مٹی برابر ہیں، یہ تو ادنا بات ہے، اصل میں تو فضیلت کی بات یہ ہے کہ سونا سونا ہو، مٹی مٹی ہو، اور اللہ والا یہ کہہ سکے اے زرے زرد، او یلو سٹون، او وائٹ سٹون، تم دونوں فارغ ہو، یعنی وہ دونوں کی ریلیٹو نیگیٹیوٹی سے آگاہ ہو کہ دونوں کی ریلیٹو نیگیٹیوٹی ہے، سونے کی زیادہ ہے، مٹی کی کم ہے۔ تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ سونا اس کے نزدیک سونا ہو، مٹی کا ڈھیلا ڈھیلا، تاکہ دونوں کی خرابی سے آگاہ ہو اور یہ کہہ سکے کہ اے زرے زرد، یعنی اے پریشس یلو سٹون، اے سیمے سفید، اے سفید پتھر، کسی اور کو فریب دے، تو مجھے فریب نہیں دے سکتے۔
کیونکہ میں تیری خرابی سے آگاہ ہوں. پس جو شخص تیری خرابی کو دیکھ لیتا ہے تجھ کو حجاب کا محل سمجھتا ہے, اور جب اس کو ترک کر دیتا ہے تو اس کا ثواب پا لیتا ہے. اچھا اب یہ دیکھیں, اب دادا صاحب ہمیں یہ کہہ گئے کہ بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے گولڈ اور سٹون برابر ہو. یہ بڑی بات ہے گولڈ گولڈ ہو, سٹون سٹون ہو, اور گولڈ کو ہم زیادہ بڑے انداز میں کہیں کہ تم فارغ ہو, تم کم فارغ ہو, تم فارغ ہو. اچھا سکر والے لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ سکر والے حضرت ابو بکر شبلی نے گولڈ کوائنز پھینک دیے تھے, گولڈ کوائنز پھینک دیے تھے نا. تو دادا صاحب ہلکا سا سیرکاسٹک ایک بات کرنے لگے, ایک جملے کی سیرکاسٹک بات. جس شخص کو سونا ڈھیلے کی طرح معلوم ہو, جو بندہ حالت سکر میں ہو اور اسے گولڈ ڈھیلے کی طرح لگے, اس کا ڈھیلے کو ترک کرنا ٹھیک نہیں. ڈھیلا از مڈ کا, کوئی مٹی کا. دیکھیں ایک طرف آپ کلیم کر رہے ہیں کہ میں سکر میں ہوں, اور پھر آپ گولڈ کو دریا میں پھینک رہے ہیں. جب آپ سکر میں ہیں تو آپ تو گولڈ سے ویسی کوئی اٹریکشن فیل ہی نہیں کر رہے. تو جیسے مٹی کے ڈھیلے کو استعمال کر رہے تھے اس طرح سونے کو بھی کرتے رہے. پھر ترک کرنے کا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر آپ سکر میں ہیں واقعی, پھر گولڈ آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ پھر مطلب کہنا یہ چاہ رہے ہیں, ہاں اس کی جو وہ نظر ہی نہیں آ رہی. اور دوسرا یہ کہنا چاہ رہے ہیں جہاں ڈھیلا پرانے وقتوں میں طہارت کے لیے, انسان کی باڈی کو پاک کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو گولڈ کو کریں نا اس طرح استعمال, پھر بجائے ویسے پھینکنے کے. مطلب اس کی یوزلیسنس ثابت کر دیں کہ میرے لیے تو مٹی اور ڈھیلا اتنا برابر ہے کہ دیکھیں واش روم کے کام بھی میں نے اس سے ہی کیے, لیکن یہ پڑا ہوا ہے. نہیں وہ کوئی واقعہ ہے نہیں, وہ حالت سکر میں رہا کرتے تھے. وہ کیوں ملے تھے وہ تو مجھے نہیں پتا. نہیں وہ اولیاء اللہ کا ایک مزاج, ان کا مزاج تھا نا, دنیا سے منہ موڑا ہوتا تھا. وہ کہیں سے بھی ملتے, یہ تو امٹیریل ہے. اصل میں اس سٹوری کا کنکلوژن ہی اس کے اندر ہی وہ ہے جان. خیر یہ دادا صاحب نے تھوڑا سا سیرکاسٹکلی اس کو کر دی ہے. یہ 3-4 لائنیں پڑھ کے ہم اس کو ختم کر رہے ہیں سیکشن کو. تو اب دادا صاحب, کیونکہ خود داتا صاحب کون ہے؟ صاحب والے. اور صاحب سے جو کرامت ہوتی ہے, کیونکہ اولیاء اللہ عالم کے مدبر ہوتے ہیں, رہنما ہوتے ہیں. سکر والے اس وقت ابتدائے حال والے ہوتے ہیں. تو دادا صاحب اس آرگومنٹ کو ایک لیول اور لے کے جا رہے ہیں. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ صاحب سکر تھے, اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ سونا پتھر ڈھیلا چاندی میرے نزدیک یکساں ہیں. حضرت ابو بکر صدیق صاحب صحف تھے. آپ نے دنیا لینے کی خرابی کو دیکھ لیا اور اس کے ترک کرنے کا ثواب انہیں معلوم ہو گیا, تو آپ نے دنیا کو ترک کر دیا. یہاں تک کہ پیغمبر نے پوچھا کہ بیوی بچوں کے لیے تم نے کیا چھوڑا, تو انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول چھوڑایا. کہہ رہے ہیں کہ ایک حضرت حارثہ کے لیول ہے. حضرت حارثہ دنیا میں ہیں ایک لیول, ہیں سکر میں, لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ سونا مٹی ڈھیلا میرے لیے برابر ہو چکے ہیں. حضرت ابو بکر حالت صاحب میں ہے, وہ یہ نہیں کہہ رہی ہے میرے لیے برابر ہو چکے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یہ سب میرے لیے یوز لیس ہیں, مجھے چاہیے نہیں ہے, ان کو نظر ہی نہیں آ رہے. اور یہاں تک وہ انہوں نے وہ اس سٹیشن پر آ گئے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آئے ہوں. غزوہ تبوک کا واقعہ ہے جب آقا نے ڈیمانڈ کیا تھا, اور اس وقت تک حضرت ابو بکر صدیق دنیاوی طور پہ امیر نہیں تھے, دنیاوی طور پر فقیر ہو چکے تھے, اپنا مال دے دے کے تبوک تک. تو آپ نے جو مال دیا تھا وہ مٹیریلی سپیکنگ اس کی ویلیو بہت زیادہ نہیں تھی. حضرت عثمان نے کوئی 1/4 یا اس طرح سے دیا تھا, اور اس کی بہت بڑا ایک وہ تھی, وہ کہتے ہیں کہ دفتر کے دفتر تھے وہ جو حضرت عثمان نے دیا تھا.
ہاں آف کورس بالکل آف کورس کہ ان کے لیے جو کچھ تھا انہوں نے وہ دے دیا. لیکن میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ وہ اس وقت تک آلریڈی پاتھ آف فقر کے اوپر تھے نا. جو دادا صاحب نے حضرت ابو بکر صدیق کا سیکشن جب قائم کیا تھا تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کا فقر بتایا تھا اور کہا تھا یہ فقر والنٹری ہے. ایک فقر ہوتا ہے امپوزڈ کہ آپ پیدا ہی غریب ہوئے ہیں, آپ پیدا ہی پور ہیں. تو یہ تو ایک اس میں آپ کا کیا کمال ہے. ایک ہے بائی چوائس آپ فقر اختیار کر رہے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق جو کہ رچ مین تھے انہوں نے بائی چوائس اوور دا پیریڈ آف ٹائم سب کچھ دے دیا اور تبوک میں اس کی کلمینیشن کرا دیا. آپ نے وہ سب کچھ دے دیا انہوں نے. بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے اپنے پہننے والے کپڑے بھی دے دیے, ایک چادر لپیٹ لی, یہ بھی آتا ہے روایتوں میں. سب کچھ ہی دے دیا, جھاڑو پھیر دیا بالکل. اور علامہ اقبال کی وہ نظم بڑی خوبصورت ہے جس کا آخری شعر یہ ہے, پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. وہ جو موت ہے اس نے جانا ہی ہے لائٹ کے پاس, چاہے وہ مرے چاہے وہ زندہ رہے, اس کی وہ زندگی ہے. بلبل کا کام ہی ہے کہ وہ پھول کے پاس جائے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ الصلوۃ والسلام امیر المومنین, آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ رہے اور صاحب صاحب تھے آپ, اور دنیا کی ترک کا آپ کا یہ کمال ترک آپ نے کر دیا. تو اب دا صاحب پھر وہ دے ہی چکے ہیں کہ یار حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی رسول, بہت بڑے بزرگ, لیکن وہ حالت سکر تھی. حضرت ابو بکر صدیق سے کمپیئر کریں گے تو حضرت ابو بکر صدیق تو بہت سپیریئر ہے اور وہ صاحب صاحب ہے. تو دا صاحب اب صاحب کی یہ اگزامپل دے کے یہ چیپٹر ختم کر رہے ہیں. دا صاحب کہتے ہیں حضرت ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں, ایک روز محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا, اے ابو بکر آج میں تمہیں ایک جگہ لے جاؤں گا. میں نے کہا جیسا حکم ہو, تعمیل کے لیے تیار ہوں. چنانچہ میں آپ کے ہمراہ چلا گیا. ابھی کچھ دیر نہ ہوئی تھی کہ میں نے ایک بہت دشوار گزار جنگل دیکھا جس میں ایک سبز درخت کے نیچے سنہری تخت بچھا ہوا تھا. تخت کے نیچے پانی کا چشمہ جاری تھا. اس تخت پر ایک شخص نہایت عمدہ لباس پہنے ہوئے بیٹھا تھا. محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس گئے تو وہ شخص اٹھ کھڑا ہوا اور ان کو اس تخت پر بٹھا دیا. جب کچھ وقت گزر گیا تو ہر طرف سے لوگ آنے شروع ہو گئے, یہاں تک کہ 40 آدمی جمع ہو گئے. اس شخص نے اشارہ کیا تو آسمان سے کھانے کی نہایت عمدہ چیزیں نازل ہوئیں. ہم سب نے انہیں سیر ہو کر کھایا. محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے ایک سوال کیا اور اس شخص نے اس کے متعلق بہت کچھ کہا, لیکن ایک بات بھی اس میں سے میری سمجھ میں نہ آئی. جب تھوڑا سا وقت گزر گیا تو آپ اجازت لے کر واپس ترمذ لوٹے اور مجھ سے فرمایا, جا تو سعید ہو گیا. جب ہم ترمذ واپس آئے تو میں نے عرض کیا, اے شیخ وہ کون سی جگہ تھی اور وہ شخص کون تھا؟ آپ نے فرمایا, وہ مقام بنی اسرائیل کا جنگل تھا اور وہ شخص کتب مدار علیہ تھا. میں نے پوچھا, اے شیخ ہم اتنے وقت میں ترمذ سے بنی اسرائیل کے جنگل میں کیسے پہنچ گئے؟ آپ نے جواب دیا, تمہیں پہنچنے سے کام تھا نہ کہ پوچھنے اور اس کی کیفیت دریافت کرنے سے. مطلب یہ کہ یہ حال کے صحیح ہونے کی علامتیں ہیں نہ کہ سکر کی. میں نے تو ان واقعات کو مختصر طور پر بیان کر دیا. اب دا صاحب نے وہ صحف کا ایک پورا واقعہ دیا ہے. حضرت ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں, ان کا پین سکیچ پیچھے ہم نے پڑھا ہے. محمد بن علی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ انہی کے شیخ تھے, اور یہ وہ والا واقعہ ہے کہ محمد بن ترمذی نے ابو بکر وراق کو کہا یہ صندوق ہے, یہ سمندر میں ڈالو, دریا میں ڈالو. ایک واقعہ ہم نے پڑھا تھا. بہرحال حضرت محمد بن علی ابو بکر وراق کو کہتے ہیں, آؤ میرے ساتھ چلیں, تمہیں سیر کرائیں. وہ سیر پہ نکل گئے. ایک جگہ پہ ایک تخت لگا ہوا تھا, تخت پہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تخت کے نیچے پانی تھا. پھر وہاں پہ 40 لوگ جمع ہو گئے, ان کی کوئی میٹنگ ہوئی, آسمان سے کھانے اترے, انہوں نے کھانے کھائے. اور
ابو بکر وراق یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو تخت پہ بیٹھے ہوئے شخص تھے اور میرے جو ٹیچر تھے یہ بھی تخت پہ بیٹھ گئے, ان کی آپس میں کانورزیشن ہوئی, مجھے اس کانورزیشن کی کچھ سمجھ نہیں آئی, ان کا جو ڈائلاگ ہوا, اور کچھ دیر بعد انہوں نے کہا واپس چلتے ہیں. ہم واپس چلے گئے. پھر میرے ٹیچر نے مجھے کہا ابو بکر وراق تو جا, تو سعید ہو گیا, تو کامران ہو گیا, تجھے سیلویشن مل گئی, تو جیت گیا. میں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ وہ پتہ ہے ہم کہاں سے آ رہے ہیں, ہم بنی اسرائیل کے جنگل سے آ رہے ہیں, اور وہ شخص جس کی تم زیارت کر کے آئے ہو وہ وقت کا غوث تھا, اور ہم غوث کی میٹنگ اٹینڈ کر کے آئے ہیں 40 لوگ. تو انہوں نے کہا ہم یہ ایسے جا کے واپس کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا تمہیں جانے سے مطلب, پوچھنے سے کیا مطلب, ہو آئے ہو بس ٹھیک ہے. تو دا صاحب کہہ رہی ہیں سارا معاملہ ہوش و حواس میں ہوا, صاحب میں ہوا, ٹریول بھی انہوں نے کیا, ان کو نہیں پتا چلا, کھانے بھی انہوں نے کھائے, میٹنگ بھی اٹینڈ کی 40 بندوں کی, اور انسٹرکشنز جو لینی تھی وہ لیں, اور وقت مقررہ پر واپس اپنے گھروں کو بھی آ گئے بغیر کسی ٹائم کے. یہ حالت صاحب. دا صاحب کہتے ہیں اگر میں ان کی تفصیل میں مشغول ہوتا, ایسی باتوں کی شرح کرتا, کتاب طویل ہو جاتی اور اصل مضمون بیان ہونے سے رہ جاتا. دا صاحب کہہ رہے ہیں there is more to it, لیکن تمہاری اوقات نہیں ہے. اصل میں یہ کہہ رہے ہیں. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں اس کے بعض دلائل جو اس کتاب سے متعلق ہیں, کرامات اور حکایات کے ذکر سے ان کی تعویل کرتا ہوں. دا صاحب کہتے ہیں جو آرگومنٹس میں نے بیان کر دیے ہیں میں نے انٹرپریٹیشن کر دی ہے اور انٹرپریٹیشن کر رہا ہوں. یہ میں نے انٹرپریٹیشن کر دی ہے جتنی چاہیے, تاکہ اس کے پڑھنے سے مریدوں کو تنبیہ ہو, جو بگنرز ہیں ان کو کوشن ملے, کوشن کہ کرامت کا صحیح رستہ کیا ہے, ولایت کا صحیح رستہ کیا ہے. تو میں نے سیکشن لکھ دی ہے, بگنرز کو کوشن ملے, علماء کو راحت ملے, علماء کو ایک وہ سیٹسفیکشن ملے, محققین کے لیے یاد دہانی ہو جائے, جو گرینڈ صوفی ماسٹرز ہیں ان کو ریممبرنس مل جائے کہ اصل میں یہ ہوتی ہے کرامت, عوام کے لیے یقین کی زیادتی اور شبہ دور کرنے کا باعث ہو انشاءاللہ تعالی. یعنی کہ میں نے پورا سیکشن لکھ دی ہے, بگنرز اپنے درجے کا فائدہ اٹھائیں, گرینڈ صوفی ماسٹرز اپنے درجے کا فائدہ اٹھائیں. تو یہ ساری بات انہوں نے کھول کے رکھ دی ہے. تو اللہ کرے کہ کوئی اوتاد یہاں سے بھی گزرے اور ہمارے لیے بھی دعا کر دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا غوث اعظم دستگیر, الصلاۃ والسلام علیکہ یا داتا صاحب. آج غوث پاک فرماتے ہیں, اور یہ بڑی جو ہماری عام زندگی سے بہت ریلیونٹ ٹیکسٹ ہے, جو جس کی وہ ہمیں تنبیہ بھی کر رہے ہیں اور ہمیں سمجھا بھی رہے ہیں. تجھ پر افسوس ہے کہ تو کب تک اپنے نفس اور اہل و عیال میں مشغول رہ کر اللہ تعالیٰ سے غافل رہے گا. ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے, یعنی جب تک تیرا بچہ چھوارے کی گٹھلیاں بنانا سیکھ جائے تو اس کی طرف سے توجہ ہٹا لے اور خود اپنے رب عز و جل کے ساتھ مشغول ہو جا. اس سے مراد یہ ہے کہ جب اس کو یہ سمجھ آ جائے کہ جب چھوارا کی اپنی ویلیو ہے اور گٹھلی کی اپنی ویلیو ہے, یعنی جب وہ اس قابل ہو جائے کہ اپنے صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکے, اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو اکنامکلی وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنا بوجھ اٹھا لے, تو اس کے اوپر سے اپنا فوکس ہٹا اور تو اپنا فوکس اپنے رب کی طرف لے کر آ. پس اس نے اپنے نفس کی تمام ضروریات اور معاش کو حاصل کرنا جان لیا کہ اپنی ذات کے لیے خود مشقت اٹھا سکے. پس تو اپنا وقت اس پر مشقت اٹھانے میں ضائع نہ کر, اس لیے کہ اس کو اب تیری حاجت نہیں رہی, اور تو اپنی اولاد کو ہنر اور کسب سکھا اور خود اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ البال ہو جا.
کیونکہ تیرے اہل و عیال بیوی بچے تجھ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دفع نہ کر سکیں گے، تو تو اپنے نفس اور اولاد کے لیے ضروریات میں قناعت کو لازم پکڑ. یعنی جب تو ان کا اپنا اولاد کی ٹریننگ کر رہا ہے، تربیت کر رہا ہے، تب بھی جو قناعت ہے، جو میانہ روی ہے، جو درمیانی راستہ ہے، اس پہ توجہ کر. یہ نہیں کہ ہم ہر چیز جس بچوں کو بس برانڈڈ چیزیں چاہیے، بچوں کو پیسے چاہیے، بچوں کو بیسٹ چیزیں چاہیے، ان کو ہر چیز بالکل اچھی، اس پہ تو مطلب جب وہ کام کر بھی رہے تب بھی تو قناعت کا جو راہ ہے اس کو اختیار کر. اور اس کے بعد تو وہ سب اپنے مولا تعالیٰ کی عبادت کے لیے فراغت حاصل کر. پھر اگر عالم غیب سے تمہارے لیے رزق کی وسعت ہوگی تو اپنے وقت مقرر پر تمہارے پاس ضرور آئے گا، اور تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھے گا اور اللہ تعالیٰ سے شرک کرنے سے بچ جائے گا. کیونکہ ہم اپنی زندگی میں ہر وقت محتاج اپنے آپ کو سمجھتے ہیں لوگوں کا، جو ہم سے سینئر ہوتے ہیں، چاہے پوزیشن میں، دولت میں، ہم سمجھتے ہیں وہ ہمارے کام آئیں گے. تو غوث پاک کہتے ہیں کہ وہ بھی، غوث پاک شرک کے اوپر بڑا ان کا کلیئر ٹیک ہے کہ یہ آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی آپ اگر وہ رتبہ دے رہے ہیں کہ وہ آپ کو کچھ دے سکتا ہے تو وہ شرک کے زمرے میں آتا ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہاری قسمت میں ہوگا تو تمہیں مل جائے گا، اور جب تمہیں مل جائے گا تو اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں شرک سے بھی بچائے گا. تو تم لوگوں کے آگے اور سچویشنز اور ان کے اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کرو، یعنی ان کو وہ نیسیسری کنڈیشن نہ سمجھو کہ جی جب میں اس جگہ پہ بیٹھوں گا اور میں یہ کروں گا تو میرے ساتھ یہ ہوگا. تو یہ تم ایک طریقے سے شرک کر رہے ہو، اور اس کے کرنے میں ہم پھر اللہ تعالیٰ کی ساری چیز ہم سے ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے. ہم بگ پکچر کو بالکل وہ گرے کر دیتے ہیں اور ہم اسی پہ فوکس کرتے رہتے ہیں. اگر تیرے مقدر میں رزق کی وسعت نہ ہوگی تو اپنے زہد و قناعت کی سبب تجھ کو تمام چیزوں سے غنا حاصل ہو جائے گی. اور اس کی دوسری بیوٹی یہ ہے کہ اگر وہ تمہارے قسمت میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے اس پروسیس میں زہد عطا کرے گا، اور وہ تو پھر خود ہی غنی ہو جائے گا، کیونکہ تجھے حاجت ہی نہیں رہے گی ان سب چیزوں کی. بالکل اگر قسمت میں ہوگا دنیاوی لیول پہ تو مل جائے گا. تم لوگوں کے پاس اور تم ان چیزوں کے پیچھے نہ بھاگو، تم اللہ تعالیٰ پہ توجہ رکھو کہ جی بچے کو اچھا پڑھانا ہے، پھر اس کو اچھی نوکری لگ جائے گی، پھر وہ ہمیں سنبھالے گا، پھر وہ یہ کرے گا. یہ جو ایک ہمارا ورلڈ ویو بنا ہوا ہے. قناعت کرنے والے مومن شخص کو جب دنیا کی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ سوال اور عاجزی، ذلت اور توبہ کے قدموں سے اپنے رب تعالیٰ عز و جل کے سامنے حاضر ہوتا ہے. ہمیں غوث پاک نے کی بھی دے دی ہے کہ جو قناعت کرنے والے مومن ہیں وہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوتے ہیں. پس اگر اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا فرما دیتا ہے تو وہ اس پر عطا اور شکر ادا کرتے ہیں. اگر اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تو وہ منع کر دینے میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ موافقت کرتا ہے اور کوئی اعتراض اور جھگڑا نہیں کرتا. یعنی مل گئی تو شکر گزار، نہ ملی تب بھی وہ کوئی نہ جھگڑا کرے گا، نہ وہ کیوں کرے گا یا یہ کیوں کہے گا وائی می، میں نے تو یہ کیا تھا، میرے ساتھ ہی ایسے کیوں ہوا، میں تو بڑا پر امید ہوا تھا، تو مطلب مجھے فلانا کام میرا کیوں نہیں ہوا. اور اس کے ارادہ پر صبر اختیار کرتا ہے اور اپنے دین اور ریاکاری اور منافقت اور ملمہ کاری کے ذریعے امیری کا طالب نہیں بننا چاہتا، جو کہ آج کل سب یہی طریقہ، یہی کرنسی رائج ہے. اے منافق بنا طالب نہیں بنتا جیسا کہ اے منافق تو بنا ہوا ہے. ریا، نفاق، گناہ، فقیری اور ذلت پروردگار کے دربار سے ہٹا دیے جانے کے سبب ہیں. ریاکار منافق دنیا کو دین کے عوض اختیار کرتا ہے اور بغیر قابلیت کے
صالحین کا لباس پہن کر ان کا سا کلام کرتا ہے۔ ریاکار منافق دنیا کو دین کے عوض اختیار کرتا ہے اور بغیر قابلیت کے صالحین کا لباس پہن کر ان کا سا کلام کرتا ہے اور ان کا لباس پہنتا ہے، یعنی وہ سب ایک امیٹیٹ کرتا ہے، وہ سب لباس پہن کے، وہ گفتگو کر کے، اس امیج میں آ کے، لیکن ہے وہ ریاکار منافق، مگر ان کے جیسے اعمال نہیں کرتا۔ باطن میں فارغ ہے، ظاہر میں وہ سب کچھ لبادہ اس نے اوڑھا ہوا ہے، اور ان کی طرف اپنی نیت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن یہ نیت صحیح نہیں بلکہ غلط ہے۔ تیرا قول لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، صرف دعویٰ ہے، اور تیرا توکل و وثوق اللہ تعالیٰ پر اور اپنے دل کا غیر خدا سے پھیر لینا اس کے گواہ موجود ہیں۔ اے جھوٹ بولنے والوں، سچے بنو، اپنے مولا تعالیٰ سے بھاگنے والوں، تم اس کی طرف واپس لوٹ آؤ، اپنے دلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دروازے کا ارادہ کرو، اپنے دلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دروازے کا ارادہ کرو، اور وہاں پہنچ کر اس سے صلح کر لو اور اس سے معذرت چاہو۔ مومن شخص ایمان کی حالت میں دنیا کو اباحت شرعی کے لیتا ہے اور ولایت کی حالت میں امر خداوندی کے ہاتھ سے کتاب و سنت کی گواہی کے ساتھ لیتا ہے۔ اگر شریعت اجازت دیتی ہے تو لیتا ہے، ورنہ ہرگز نہیں لیتا۔ یعنی کہ جو مومن ہوتا ہے، جو ایمان کی حالت میں ہوتا ہے، وہ جو شرع میں جس چیز کی اجازت ہوتی ہے دنیا کے حوالے سے، وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ جو ولایت کی حالت میں ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور جو اللہ تعالیٰ کا امر ہے، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہوتا ہے، وہ اس حالت سے دنیا کو دیکھتا بھی ہے اور اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ اور جب ابدالیت اور قطبیت کی حالت ہوگی، یعنی جب انسان اس لیول پہ پہنچ جائے گا کہ ابدال اور قطب اللہ تعالیٰ جس کو اپنے عنایت کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کو لے گا اور تمام چیزوں کو اسی کے سپرد کر دیتا ہے۔ تو بیسکلی غوث پاک نے یہ کہا ہے کہ یہ جو سارے ہماری ایکسکیوزز ہیں دنیا کے، جی میرے بچے ہیں، میرے پاس فرصت نہیں ملتی اللہ تعالیٰ کے لیے، جو ہمارے پیٹی ایکسکیوزز ہیں، تو انہوں نے ہمیں بڑا سمجھا دیا ہے کہ جب کوئی ایک سٹیج پہ پہنچ جائیں تو ان کو آپ آزاد کر دیں، آپ اپنے پہ فوکس کریں، کیونکہ آپ کو وہاں نہ اولاد نے نہ بیوی بچوں نے آپ کا کوئی بھلا کرنا ہے، اور دوسرے ان کے لیے آپ دنیا میں بھی جو چیز چاہیں تو اس میں بھی آپ قناعت کو جو ہے اس پہ فوکس کریں، اور نہ کہ ایکسٹراویگنس اور ان ساری باتوں کے اوپر جائیں، اور واپس اللہ کی طرف لوٹیں۔ بے شک۔